کرم کا کوئی حساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. حکمت رمضان کا سیگمنٹ جاری ہے اور ساتھ ساتھ اب مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. بوجھو تو جانیں. آپ گھر بیٹھ کے بھی بوجھ سکتے ہیں، مگر گھر سے قدم بڑھا کے جو افراد یہاں پر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 10 سوال کی اجازت ہمیں دیں، ہم آپ کو بوجھ کے دکھائیں گے. شخصیت کو ہم نے سوچ لیا ہے اور وقت آپ کا شروع ہوا جاتا ہے. اب 10 سوال آپ پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ شخصیت مرد ہے؟ علامہ صاحب، مفتی صاحب. جی بالکل مرد ہے. مرد ہے، ٹھیک. اچھا، کیا وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ مفتی صاحب آپ عشرہ مبشرہ میں فی الواقع تو شامل نہیں ہے وہ. اس کی تھوڑی وضاحت اگر وضاحت تو ہم دیتے ہی عشرہ نہیں. مبشرہ میں نہیں ہے وہ عشرہ شامل. مبشرہ میں شامل نہیں ہے نہیں. جن کو بشارت دے دی گئی تھی. آپ نے 2 سوال پوچھے، مرد ہیں، جواب آیا ہاں. آپ نے کہا عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، جواب آیا نہ. کیا ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے؟ اس کا جواب جو ہے جی وہ بالکل حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہے. جواب آپ کو ہاں مل گیا. 3 سوال آپ نے پوچھے اور ہاں آپ کو جواب ملا ہے. گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کا امتحان بھی ہے. چاہے تو کال کر کے بتا سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں. آپ بھی گیس کریں. اگر ان سے پہلے آپ نے گیس کر لیا تو ہمیشہ کی طرح جی ٹی وی کی طرف سے، عرفان رمضان کی طرف سے خصوصی انعام بھی آپ کو ملے گا. نام لے کے سب سے پہلے تو ہم آپ کو شکریہ کہیں گے. پھر آپ کو یہ بھی ایک فضیلت ملے گی کہ علماء کرام سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ گفٹ ہیمپر بھی آپ کو ملے گا. دانی جوسز ہمارے پاس ہیں، بہت لطیف، بہت زبردست مشروب ہے، یہ بھی آپ کو ملے گا. ساتھ ساتھ دیگر تحائف بھی آپ کو ملیں گے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جیسے کہ میں نے قبل عرض کیا، ہم مدرس ڈے منا رہے ہیں. ہمارے لیے مدرس ڈے ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی خاص چیز، کوئی خاص کلام پڑھنا چاہتے ہیں، خیر مقدم ہے آپ کا. 10 سوالات، 3 سوال آپ کر چکی ہیں، 7 سوال آپ کے پاس باقی ہیں. اسی طرح کچھ منٹ بھی آپ کے پاس ہیں. اچھا، تیسرا سوال ہے یا چوتھا سوال؟ 3 پوچھ چکی ہیں آپ. چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ددیالی رشتہ داروں میں سے تھے رسول اللہ کے؟ نہیں. آپ نے کہا نہیں. ددیالی رشتہ دار. ددیال سے مراد کے چچا یا ددیالی رشتہ دار. اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ددیالی ہوئے نا، کیسے ددیالی ہوگا؟ آپ وضاحت کرتے ہیں. ددیالی رشتہ دار ہے، جیسے وہ ان کے دادا کی طرف سے جو ہے نا. اچھا، جی دادا پر دادا اوپر جو جائیں تو وہ. اصل میں نام آنسر ان تک شیئر ہو چکا تھا، مگر پھر سے دوبارہ سے ہم نے کر دیا. تو اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ددیالی رشتہ ہے تو اس کا جواب ہاں ہے. ایسا ہی ہے محترمہ؟ ہاں کہہ رہی ہیں. اچھا، ہمارا پانچواں سوال یہ ہے سوال پوچھیں آپ کہ وہ جنگ بدر میں شامل تھے؟ نہیں. یعنی کیا کہیں گے؟ جی وہ جنگ بدر میں شامل تھے. جنگ بدر میں شامل تھے. بہت زبردست، میں سمجھ گیا مفتی صاحب. جی وہ جنگ بدر میں شامل تھے. جی اب آپ سمجھ گئے نا. جی 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 جنگ بدر میں شامل تھے. ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے. جی ہاں، ہمیں جواب ہاں ملا ہے. کیا وہ شہید ہوئے تھے؟ جی نہیں، جنگ بدر میں نہیں، لیکن ویسے ہی. اچھا ویسے پوچھ رہی ہیں آپ؟ ہاں، جنگ بدر میں نہیں، اگر اس کے علاوہ. جنگ بدر کہہ کے آپ نے مشکوک کر دیا تھا. وہ شہید نہیں ہوئے نہ. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، ضروری ہے بچوں کو یہ شناسائی کرانا، خاص طور پر بچے ہوں یا بوڑھے؟ اور ہمارے لیے تو آج اعزاز کی بات ہے کہ یہ سوال آپ نے پوچھا ہے. اچھا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے آپ سے میں پوچھوں گا. جی. بلکہ ابھی بتا دیں. نہیں، وہ ابھی بتاؤں گا تو سارا معاملہ. ٹھیک، سمجھ گیا. زبردست. خواتین و حضرات، آپ بھی گیس کر سکتے ہیں. ہم نے یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا رکھا ہے. کال کیجئے، بتائیے کون ہے. آپ حکمت رمضان میں تو کال کرتے ہیں، سحری کے افطار کے سوالات پوچھتے ہیں کہ اذان سے پہلے روزہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، سحری کے بعد روزہ ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا پتہ ہے ان شخصیات کے بارے میں. جی کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے؟ نہیں. جی انہوں نے کہا کہ کیا آپ بہت قریب ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو جواب ملا نہیں.
ہم نے اس کو جواب نہیں سمجھا, سوال ہی سمجھا ہے. اگر آپ کہیں گے ہمارا حتمی جواب ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ سلسلہ ہی غلط ہو گیا, مگر یہ 7واں سوال تھا آپ کا. 3 سوالات آپ کے پاس اور ہیں. اور یہ بہت اچھا سوال تھا. اچھا سوال تھا ان کا. مجھ ٹرننگ پوائنٹ, ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا. مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بہت دور چلے گئے, مجھے ایسا لگ رہا ہے نہیں کر پائیں گے یہ. نہیں, یہ کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کو کیوں لگ رہا ہے ایسا؟ انشاءاللہ. اچھا, خواتین کے حقوق کی بات بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک. میں تو کہتا ہوں دل کی دھڑکنیں جس طرح ہماری تیز ہو گئی ہیں, ایسا ایک پیچھے ٹک ٹک بھی ہونی چاہیے. یہ ہے اصل سوال جو آپ کو کروڑ پتی بنا دیتے ہیں, اعمال کے, فضائل کے, حکمتوں کے, علوم کے. خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ اب ذہن سے نکل گیا ہے کہ کون ہو سکتا ہے, مگر پھر بھی کوشش جاری رہے, جنبش رہے. حضور کتنی ساری ایسی شخصیات ہیں مفتی صاحب اسلام میں جن کا ذکر ہونا ضروری ہے. ہمارے بچوں کو پڑھائی نہیں جاتی, جنہوں نے ایک لائف گزاری ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہیں نہ کہیں. بہت ضروری. یہ بنیادی طور پر جو شخصیات ہیں, خاص طور پر نبی علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں, ان کا تذکرہ تو بہت ضروری ہے. حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسرا میری اہل بیت ہے. اللہ. تو اب اہل بیت کی ان عظیم شخصیات کا تعارف نہ ہو تو یہ عجیب بات ہے. ہماری قوم کو, ہمارے نوجوانوں کو, سب کو ان کے نام بھی یاد ہوں اور ان کے کارنامے بھی یاد ہوں کہ یہ کس قدر عظیم تر شخصیات. بہت ضروری ہے. جی حریم, کیا وہ ان کے چچا تھے؟ جی بالکل ان کے چچا تھے. جی ہاں, کیا ان کا نام عباس بن عبد المطلب ہے؟ بالکل ایسے. جی وہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب. نواں سوال آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ان کا نام حضرت عباس تھا, تو اس کا صحیح جواب مفتی صاحب بالکل. اور میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ چونکہ میں محمد نوید عباسی تو میں ان کی اولاد سے ہوں, تو اس لیے کہا, میں نے کہا یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے اچھا ہمارے لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس بن عبد المطلب, جی ایک حضرت عباس علمدار ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, حضرت عباس بن عبد المطلب ان کی جو اولاد ہے وہ عباسی کہلاتے ہیں. جی, یہ وہی حضرت عباس ہے جن سے گفتگو ہو رہی ہے فتح مکہ کے دوران. اور ایک طرف سے آواز آ رہی ہے کہ یہ تو بادشاہ اور شہنشاہ نظر آ رہا ہے. کہا نہیں, یہ نبی ہے اللہ کا, اور یہ جو جماعت تم دیکھ رہے ہو اس میں برکتیں اللہ نے دی ہیں. بالکل. اور وہ وضاحت میں یہ کر دوں کہ وہ جنگ بدر میں شریک تھے, جی, اور وہ دوسرے لشکر میں تھے, اور حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا جس کے سامنے عباس آ جائے عباس کی طرف نہیں جانا, اس سے جنگ مت کرنا, کیونکہ عباس مجبوراً تھے اور عباس ضرورتاً بھی تھے. جگہ بدر کے حوالے سے جو تیاریاں ہو رہی تھی ان سے بھی آگاہ تو عباس نے کیا تھا, عہد کی خبر بھی تو عباس نے دی تھی, وہ حضور کی ہی جگہ پر وہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ عشرہ جو ابتدائی ہجری کا عشرہ ہے, یہاں پہ فرما رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ عباس سے جنگ مت کرنا, اور 61 ہجری ہے جہاں عباس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جنگ مت کرنا. کیا خوبصورت پہلو ہے. یہ شخصیات اتنی پیاری ہیں, یہ نام اتنے پیارے ہیں. مبارک ہو آپ کو, آج آپ 90 سوال تک پہنچی اور آپ نے جواب دے دیا ماشاءاللہ سے. حریم الیاس اور فرزانہ الیاس دونوں ہی آج کی ونر ہیں. ہمارے پاس خصوصی تحائف بھی ہیں, آپ تک پہنچیں گے, آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے, خدا اس کو قبول فرمائے اور آپ کا یہاں آنا بھی قبول ہو. بہت بڑی بات ہے, میری طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو, والدہ آپ کو, اور پورے گھرانے کو. جو حضرات ان کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ان کو دیکھ کے ہمت کریں, حوصلہ کریں, اور خود بھی مطالعہ, قلم دوستی, کتاب دوستی جاری اور ساری رکھیں. حضور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, وہ جو زندگی آپ نے گزاری ہے, بڑا ایک احسان کیا آپ نے اسلام کے اوپر, جیسے کہ حضرت نے فرمایا مال سے بھی اور پھر شرافت سے بھی, اور پھر آج کے دور میں خواتین کو کتنا اختیار ہے کہ وہ اپنا رشتہ خود لے کے جائیں, خود پسند کریں, اور ان کے پاس اتنا اختیار ہو کہ خود اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں. بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے اختیار ہونا, اور ایک چیز ہے کہ اس اختیار کو صحیح استعمال کرنا. صحیح. بی بی خدیجہ نے اس اختیار کو رکھا بھی اور اس کا صحیح استعمال بھی کیا. صحیح. اصل یہ بات ہے, آج کی خواتین کے پاس بھی اختیار ہے, لیکن اس وقت صاحب ثروت لوگ موجود تھے, بی بی خود بھی صاحب ثروت تھی, ان کے رشتے بھی موجود تھے, مگر بی بی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا معیار کیا تھا. انہوں نے ظاہری دنیا نہیں دیکھی تھی, انہوں نے کیا چیز دیکھی تھی, انہوں نے ایک خدا کی جانب سے ایک اس امر کو دیکھا تھا جو پروردگار عالم نے رسول ختمی مرتبت کو عطا کیا تھا, اور پھر
حقیقی چیز جو دیکھی تھی وہ یہ کیا جب بھی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی, سبحان اللہ, جب بھی اطاعت کی رسول کی اطاعت کی. آج کی خواتین کو بالکل یہ حق حاصل ہے اور اس پہ اصولی طور پہ عمل بھی ہونا چاہیے, لیکن پھر معیار بھی ظاہری چیز نہیں ہونی چاہیے, معیار بھی اسی انداز کا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے بی بی خدیجہ نے معیار کو اپنایا ہے. اور دیکھیے نا کہ اس معیار کی ہی برکت ایسی ہے کہ رسول ختمیہ مرتبت نے بی بی خدیجہ کی زندگی میں, بی بی خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسری ازدواج نہیں کی. بی بی خدیجہ کی ہی جانب سے رسول ختمیہ مرتبت کو بی بی فاطمہ الزہرا عطا ہوئی. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ بی بی خدیجہ کے پاس ابو سفیان کا بھی انتخاب تھا, ابو جہل کا بھی انتخاب تھا, بڑی بڑی شخصیات تھیں اس زمانے کی, لیکن بی بی خدیجہ نے ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. بی بی خدیجہ نے معیار علم کو دیکھا, تقوی کو دیکھا, حیا کو دیکھا, عفت و پاک دامنی کو دیکھا, خدا کے پیغام کو دیکھا, صداقت کو دیکھا, امانت کو دیکھا, اس بندگی کو دیکھا کہ جو بندگی فقط اور فقط خدا کے لیے ہے. تو اگر معیار آپ اپنا اس انداز سے بنا لیں گے تو کیوں نہیں آپ کو پروردگار عالم نے حق دیا. پروردگار عالم نے خاتون کے لیے ان خواتین کو نمونہ عمل بنایا کہ جن خواتین کے لیے اللہ نے اشرف بنا دیا ان کو خواتین کے لیے, سبحان اللہ, اور اس طرح کا پیکر بنایا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی 4 بڑی خواتین جن میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, بی بی فاطمہ الزہرا ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, بی بی مریم ہیں اور بی بی آسیہ ہیں. ان چاروں کی زندگیوں کو دیکھیے نا, ان چاروں نے ایک ہیں کہ جن کے پاس حضرت عیسیٰ ہیں مگر شوہر نہیں ہے, ایک ہے جس کا شوہر بہت ظالم ہے لیکن وہ حق کے مقابلے میں قائم ہے, استقامت کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں, ایک ہے جس کا جو خود بہت مالدار ہے, بہت امیر ہے, لیکن اس کا شوہر خدا کا پیغام لے کے آیا ہے اور ہمیشہ اس کا ساتھ دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک لائیو کالر ہمارے درمیان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہار احمد میں ملتان سے عرض کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب سے میں نے 2 سوال کرنے ہیں, میرے 2 مسئلے ہیں, ذرا اسلام کی روشنی میں ذرا مجھے جواب دیجیے گا. ٹھیک, مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ. میں بینک سے گاڑی لیز پہ لینا چاہتا ہوں, کیا یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا ملازم ہوں, ہماری جو سیلری آتی ہے وہ بینک میں آتی ہے اور ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ سیونگ ہے, اس میں وہ انٹرسٹ وغیرہ لگاتے ہیں, اور میں جو سال کے آخر میں جو انٹرسٹ کی جو رقم ان سے پوچھ کے کہ اتنی بنتی ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا کے بغیر کسی ثواب کی نیت سے کسی بھی مستحق آدمی کو دے دیتا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک, آپ کے سوال لے لیے گئے. مفتی صاحب, ملتان کے آپ رہنے والے ہیں, بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں آپ پڑھا رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں. پہلا سوال, گاڑی بینک سے لیز پہ لے سکتے ہیں اس صورتحال میں؟ اور دوسرا جو آپ کے سامنے دوسرا سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ سیونگ ہے اور وہ اس میں سے پھر وہ سیلری آ رہی ہے. شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ بغیر ثواب کی نیت سے کسی ایسے کام میں دے دیں جو جیسے مسجد کے واش روم وغیرہ بنتے ہیں یا کسی کو بھی دے دیا جائے, ثواب کی نیت نہ ہو تو بالکل درست ہے. میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ہمارے احباب ہیں پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب اور دیگر, ان سے گزارش کروں گا کہ ان چھوٹے ملازمین کے مسئلے حل کریں. آپ کے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ہیں تو آپ ان کے بھی کھلوا دیجئے. اور گاڑی کا مسئلہ جہاں تک ہے کہ ذاتی طور پر میرا جو اگر آپ کہیں گے تو وہ تو یہ ہے کہ بینکاری کا جتنا نظام ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ذاتی نہیں مانگ رہے نا, وہ تو شرعی, لیکن جو نہیں شرعی طور پر ہمارے پاس شرعی دلیل موجود ہے, یہ میں اس لیے عرض کر دیا, بچنا چاہیے. لیکن ہمارے علماء جو بینکاری میں کام کرتے ہیں, پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر جو ہماری شخصیات ہیں, انہوں نے اس پر جواز کا فتویٰ دیا ہے. تو اب عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی ہم تو یہ کہیں گے بچے, تقوی اختیار کرے, تقوی بچنے کا نام ہے. لیکن اگر وہ ان بزرگ علماء کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے بینک سے گاڑی لیتا ہے اور وہ اسلامی سارا سسٹم ہے جیسا کہ آج کل اور ہے, تو وہ گناہگار نہیں ہوگا اور یہ علماء بھی گناہگار نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ صاحب فتویٰ ہیں اور ان کی تحقیق ہے اس پر. اچھا, ہم جو بینکاری کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اپنی دلیل ہے, وہ ایک الگ ہمارا اختلاف کا موضوع ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت عوام کی سہولت کے لیے اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس فتوے پر عمل کریں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس فتوے پہ عمل کرتے ہوئے یہ بینک سے گاڑی نکلوا سکتے ہیں. جی, بینک سے گاڑی نکلوا سکتے ہیں. وہ جو اسلامی شرائط ان علماء نے لگائی ہیں, حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور یہ دیگر احباب مختلف بینکوں میں, اور بینکوں نے جو ہے وہ بہت سارے علماء کرام کو رکھا ہوا ہے اپنے ہاں,
وہ بطور وہاں پر ان کے ماہر کے کام کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی حرج کی بات نہیں. خوبصورت. اچھا میں سوال جو پوچھ رہا تھا آپ سے, آپ نے اس کی کافی حد تک وضاحت کر دی ہے. آج کے دور میں مشکل ہے ایک عورت کے لیے انتخاب کرنا. آج کی سنتیں کیا ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ ایک بیٹی کا رشتہ آیا ہے, بیٹی سے اجازت لینی چاہیے آیا, اور اس حوالے سے بیٹی کے پاس کتنا اختیار ہے, وہ رد کر دے تو رد ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ اجازت لینی ہے. ٹھیک, اجازت لینی ہے یا سننا ہے؟ مطلب اس کی رضامندی ضروری ہے. اچھا ٹھیک. بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہے. صحیح. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے نکاح کے لیے. تو پھر دو اجازتیں ہو گئیں. دیکھیں اگر لڑکی کی پسند نہیں ہے تو جبری طور پہ آپ اس کا سر ہلا کے نکاح نہیں کروا سکتے. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ لڑکی نکاح کرے مگر اس کی ولی کی اجازت نہ ہو. اس میں کچھ حدود ہیں کہ ولی موجود ہو, باپ یا بھائی موجود ہو, اور اس کے بعد جس کو. اچھا لیکن پھر یہ بات آتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہے. نہیں, انتخاب مشکل نہیں ہے, معیارات کی بات ہے. آپ معیار کس کو قرار دیتے ہیں؟ آیا آپ کے نزدیک معیار یہ ہے کہ جب رشتہ آتا ہے تو آپ یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکا 5 وقت کا نمازی ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی. وہ حلال اور حرام کا خیال کرتا ہے؟ بہت اچھی بات. وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نگاہ کس طرح کی ہے اس کی. صحیح. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ دنیاوی چیز ہے, اور وہ دنیا تو زائل ہو جانے والی شے ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ کون ماڈل ہمارا رول ماڈل ہے. صحیح. جبکہ ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے کہ جن. اب دیکھیے نا, بی بی خدیجہ عرب میں جب رسول خدا کی شادی سے پہلے بی بی خدیجہ پورے عرب میں 80,000 اونٹوں کا قافلہ ہوتا تھا. 80,000 تمام مرد قریش سے زیادہ قافلہ ہوا کرتا تھا. صحیح. بڑا تجارتی قافلہ. بی بی خدیجہ اتنی امیر تھی, ملکۃ العرب تھی. سوچیں کہ جب ان کا مہر دینے کا وقت آیا تو انبار لگ گئے تھے سونے کے, کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کو پیچھے والا منظر نہیں دکھ رہا تھا, اور سامنے والا منظر, پیچھے والوں کو سامنے والے نہیں دکھ رہے تھے. اچھا. یعنی کہ جب بی بی نے اپنا مہر دینے کی بات کی تو اس اتنی دولت کے باوجود بی بی نے کیا کیا؟ بی بی کا نام مشہور تھا کہ وہ کیا ہے؟ وہ طاہرہ ہے. طاہرہ ہے یعنی کہ پاک ہیں. جی. مشہور ہیں لیکن مقدس ترین انداز میں مشہور. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مشہور ہونا اور بات ہے, بہت سارے لوگ مشہور ہوتے ہیں, لیکن ایک نام کا معیار ہونا, ایک وقار ہونا, اور اس کے ساتھ ایک حشمت ہونی اور ایک عزت ہونی, یہ ایک بہت ضروری بات. ٹھیک ہے مفتی صاحب, تاریخی پس منظر میں اگر دیکھتے ہیں, تاریخ کے اوراق پلٹ کے ہم دیکھتے ہیں, تو اس وقت وہ خاص چیز کیا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ ایسا احسان کر گئی ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا, وہ مقام جو آپ کا ہے کوئی نہیں لے سکتا, یہاں تک کہ آپ کی سہیلیوں کو بھی تحائف دے رہے ہیں, حصہ دے رہے ہیں. کیا خاص چیز ہے؟ جی میں آپ کے گوش گزار یہ بات کرنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کے گوش گزار یہ کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں بھی نبی ہیں, آپ پیدا ہوئے تب بھی نبی ہیں, آپ نے اعلان نبوت کیا تب بھی نبی ہیں. لیکن ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ ایام جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد گزارے, اور جس میں آپ نے احکام اللہ کی طرف سے بھی ہم تک پہنچائے, خود بھی آپ نے اپنے فرامین کے ذریعے ہمیں سمجھایا, اپنے عمل کے ذریعے بتایا, تو وہ تو اس کو تو ہم نے اختیار کرنا ہے. کوئی ایسی چیز جو اعلان نبوت سے قبل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو رول ماڈل کے طور پر ہمارے لیے نہیں رکھا تو ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے. جو ہماری محترمہ بات کر رہی تھی کہ حضرت خدیجہ, تو ہمارے یہاں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو بیوہ خاتون ہوتی ہیں وہ اپنے نکاح کا اختیار رکھتی ہیں. صحیح. اور وہ اس کا ولی بھی کر سکتا ہے, اور پھر جو کنواری ہیں وہ بھی اگر بالغ ہونے کے بعد ولی کی, ہمارے یہاں ولی کی اجازت کا ایک تصور موجود ہے, تو اس لیے یہ باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اور دوسرا, آج کے معاشرے میں ہمیں رول ماڈل جو ہے نا وہ بنانا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کیا, اللہ اکبر, اور دیگر کئی نکاح منعقد ہوئے, تو ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. باقی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا مہر جو ہے وہ مقرر جو ہوا وہ 500 درہم اس زمانے میں تھا, جو جناب حضرت ابو طالب نے جس کا خطبے میں تذکرہ فرمایا. اچھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, جیسا کہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو مال کے بغیر پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو حضرت خدیجہ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لحاظ سے خیال کیا, اور حضور کی خدمت گزاری میں اس طرح انہوں نے وقت صرف کیا, آپ حیران پریشان ہوں گے کہ وہ مالدار تھی,
ان کے پاس غلام تھے، ان کے پاس کنیزیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے کبھی بھی، یہ تاریخ کے مطالعے کے طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں، تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کوئی کام سیدہ خدیجہ نے کسی خادم، کسی غلام، کسی خادمہ سے نہیں کروایا۔ اللہ اکبر، جبل عہد پہ خود جا رہی ہیں اور جبل نور پہ خود جا رہی ہیں، وہ فضائل کی بات، اور جب فضائل کی بات آئے گی شام میں تو ہم اس پہ کریں گے کہ کس طرح وہ کھانا لے کر جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں وہاں پہاڑ کے اوپر، اور پھر سلام آ رہے ہیں ان کے لیے، تو چونکہ فضائل کی بات آپ نے فرمایا شام میں کریں گے تو ہم فضائل کی طرف اس لیے نہیں جا رہے، میں فقط اتنی بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی کام انہوں نے کسی غلام سے نہیں کروایا۔ وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ کے اتنے احسانات ہیں، جب سیدہ خدیجہ کا وصال ہونے لگا تو نبی علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا غمزدہ پایا تو ان کی دلجوئی کی، اور پھر سیدہ خدیجہ کو نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اگرچہ اس زمانے میں جنازے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، نماز جنازہ کا وہ تصور نہیں تھا، دین ابراہیم کے مطابق تدفین کا سلسلہ ہوتا تھا، تو حضرت خدیجہ کو اس طرح سے مکہ مکرمہ میں قبرستان میں باقاعدہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرا، اللہ ان کی تربت پر اپنی کروڑا رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، پتے کھا کھا کر، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری کہ سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور ساری زندگی کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی، اللہ، جبکہ قرآن بعد میں حکم فرما رہا ہے، وہ آپ پہلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور جب سے آپ کا نکاح ہوا کبھی حضور علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور حضور کی خواہش پر اپنی ہر خواہش کو سیدہ خدیجہ نے قربان کر دیا، اور سیدہ خدیجہ نے کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی دنیاوی خواہش نہیں رکھی۔ اللہ اکبر، یہ ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ تو ظاہر ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہوا، چونکہ آپ کے سوال کے طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کے جواب کے اس میں، تو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ اس بڑھیا عورت کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ جملہ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا، تو جبکہ اللہ نے آپ کو جوان بیوی دے رکھی ہے، خوبصورت بھی ہوں، سب کچھ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال آ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سنو، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ سارے کے سارے میرے مخالف تھے، خدیجہ نے مجھے اس وقت مال دیا کہ جب لوگوں نے مال دینے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، خدیجہ کے مال نے، خدیجہ کی جان نے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے، اور خدیجہ کا نعم البدل کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے اور کئی کتابوں میں موجود ہے، اس پر حوالہ جات موجود ہے۔ تو اس لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو جو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ خدیجہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وہ رفیقہ حیات ہیں کہ جن کا مقابلہ اور عورت تو کیا کرے گی نبی علیہ السلام کی دیگر ازواج خدیجہ، اور آج حضرت خدیجہ کا ذکر اس زمانے میں کچھ کم ہو رہا ہے، ہمیں طرح آپ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، ہر مشکل دور میں کھڑی ہے، مالی طور سے بھی، اور ایک ہوتی ہے موٹیویشنل پاور کہ آپ ان کو موٹیویٹ بھی کر رہی ہیں، ان کی حمایت بھی کر رہی ہیں، جیسے کہ حضرت نے فرمایا ایسے دور میں رسول کے لیے جب مخالفین کی تعداد زیادہ ہے، ایک عورت کا کردار آج کیسا ہو سکتا ہے؟ معاشرہ برا ہے، معاشرے میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کانسیپٹ بہت کمزور پڑ گیا ہے، ایک مومن مرد کے لیے مومن عورت کیسے ہیلپ فل ثابت ہو آج کے دور میں؟ ایک تو میں عدامت ہوں اس بات کو کہ بی بی خدیجہ رسول ختمی مرتبت کیوں فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے میرا ساتھ کتنا دیا، اتنا کہ اس وقت ہم جو آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا پیٹ پہ پتھر باندھنا، جی یہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی مثال خود بی بی خدیجہ نے قائم کی۔ صحیح، اتنا مال و ثروت تھا، اس مال و ثروت کے باوجود بی بی خدیجہ شیب ابی طالب میں 3 سال کا جو بائیکاٹ ہوا، سوشل بائیکاٹ، جی اس میں پیٹ پہ پتھر باندھے گئے، پتے کھائے گئے جیسے کہ حضرت نے فرمایا، اور گٹھلیاں کھجور کی اس کو پیس کے کھانے کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ صحیح، تو آپ بتائیے کہ جس نے اپنا اتنا مال دے دیا اسلام کی راہ میں، اور پھر رسول ختمی مرتبہ جیسے کہ فرمایا کہ کہتے ہیں کہ میں نے خدیجہ میں اس وقت خدیجہ نے میری مدد کی، آپ سب سے پہلے خواتین میں اسلام لانے والی، آپ سب سے پہلے نصرت کرنے والی،
جب غزوات ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، آپ رسول ختم مرتبت کو سہارا دیا کرتی تھی، زخموں کی صفائی کیا کرتی تھی. جب لوگ آپ کی توہین کیا کرتے تھے تب آپ ان کی ڈھارس بنایا کرتی تھی. ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں ایک خاتون جب کہ بہت زیادہ نہیں عن المنکر ہے. آپ کا سوال یہی ہے نا کہ کمی ہے اس کی، تو کس طرح سے ایک مومن خاتون اپنے شوہر کی حمایت کرے، کس طرح سے اس کی ڈھارس بنے، کس طرح سے اس کے لیے سکون کا باعث بنے. دیکھیں ایک سکون ہوتا ہے ذہنی سکون، قلبی سکون، اور یہ وہ سکون ہے کہ جو ایک بیوی عطا کرتی ہے اپنے شوہر کو. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ علم مرد سے نہیں پھیلتا. حدیثوں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ اگر تمہیں علم کو اپنے گھروں میں لانا ہے، اگر دہلیز تک لانا ہے تو مرد کو علم دو، اور اگر اپنے گھروں میں داخل کرنا ہے، اپنے نسلوں کو روشن کرنا ہے تو خاتون کو علم دو. اچھا. تاکہ تمہاری نسلوں کی تربیت کر سکے. اگر خواتین علم حاصل کریں لیکن علم کے ساتھ اطاعت ضروری ہے. دیکھیے علم حاصل کریں آپ تو ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں، ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، بہت اچھا بولنے والے، سب کچھ ہم سب بظاہر علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ اطاعت شامل ہو جائے تو اطاعت جب شامل ہو جاتی ہے تو مومن بن جاتا ہے. ٹھیک مومن بن جاتا ہے. اسی مومن کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ مومنہ کا کیا کردار ہے. اسی تناظر میں بول رہی ہوں کہ جب خواتین بی بی سیدہ کی اس شان کو دیکھیں جس کو بی بی خدیجہ میں بی بی سیدہ ان کو لقب کیا، بی بی خدیجہ کی شان یہ ہے کہ بی بی خدیجہ نے اس مشکل وقت میں ڈھارس بندھائی. آپ اپنے شوہر کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ تنخواہ کا رونا دھوئیں یا بہت زیادہ اس کو گھر میں داخل ہو تو اس کو اپنی مشکلات کو اس کے سامنے رکھ دیں، یا اپنی گھریلو مشکلات کو اس کے سامنے رکھیں، یا ہر وقت رزق کی تنگی کی باتیں اس سے کریں. اگر آپ اس کو ایک ڈھارس کا جملہ بول دیں گے تو ایک صرف اتنا جملہ کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، تو بس یہ ایک جملہ ایک مرد کی طاقت، ایک جملہ بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے. اور یہ جملہ ہمیں عام طور سے اپنے دوستوں، ساتھیوں، با ایمان لوگوں کو کہتے رہنا چاہیے. ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. مگر جو گفتگو یہاں چل رہی ہے وہ بہت خاص ہے. اب جو میں سوال پوچھنے لگا ہوں وہ اہمیت والا ہے. آج کے دور میں، آج کے نقطہ نظر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. آج کے زاویے میں آپ کا کردار بہت خاص ہے. مگر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے.